شفقت اور شفیق کے لفظ کو قصداً دہرا، کیونکہ رب سے بڑھ کر انسانوں سے محبت کرنے والا اور ان کا خیر خواہ اور ہر پہلو سے ان کو کامیاب دیکھنے والا اور کوئی موجود نہیں ہو سکتا رب سے بڑھ کر۔ لیکن باوجود اس محبت کے جو اس رب کو اپنے ہر بندے اور بندی سے ہے، ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس رب نے باوجود قدرت کے اپنے بندوں اور بندیوں کو ان اصولوں پر عمل کرنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رب نے انسان کے ارادے کا احترام کرنے کا فیصلہ کر لیا، انسان کے اپنے چوائس کا، انسان کے اپنے انتخاب کا اس نے فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہارے ارادے کا احترام کروں، تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کر سکتا ہوں، قدرت ہے، لیکن میری سنت یہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس دور کی دو خصوصیات کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا۔ اس دور کی خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن دو خصوصیات کی طرف اس مجلس میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس دور میں قوموں کے درمیان مقابلہ اب معاشیات میں ہو رہا ہے۔ اب جو اصل قوموں کے درمیان ایک ریس ہے اور طاقت کا توازن جو طے پا رہا ہے، وہ اکنامک مضبوطی کے لحاظ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جس قوم کی معاشی کیفیت مضبوط ہے، اس قوم کی بات کو زیادہ سنا جا رہا ہے۔ یہ اس دور کی وہ خصوصیت ہے کہ کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن اس کو اپنی قومی پالیسی کے طے کرتے وقت عالمی صورتحال کو نظر انداز کرنا کسی اور کے لیے کم نقصان دہ ہوگا، نظر انداز کرنے والی قوم کے لیے زیادہ نقصان دہ۔ دوسری ایک اور خصوصیت ہے اس قوم کی، اس دور کی، وہ یہ کہ یہ دور نئے دور کی تلاش میں ہے۔ یہ دور بے اطمینانی کا دور ہے۔ موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے دنیا کے اکثر سمجھدار اور مفکرین جو بندھے ہوئے نہیں ہیں کسی ایجنڈے یا آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ تیزی کے ساتھ غیر مطمئن ہوئے۔ موجودہ اکنامک سسٹم سے اگر دنیا میں آزاد ریفرنڈم کرایا جائے تو میرا زمینی مطالعہ، جو بہت زیادہ وسیع تو نہیں ہے، میرا زمینی مطالعہ تو یقین کے ساتھ یہ کہنے پر مجھے آمادہ کرتا ہے کہ دنیا کی آبادی کی بہت بڑی اکثریت، اوور ویلمنگ میجورٹی، موجودہ زمانے کے معاشی اور اکنامک نظام کو ریجیکٹ کرے گا۔ دنیا مختلف تجربوں سے گزری ہے، اور آپ ایک بات ضرور میری بات میں نوٹ کیجیے گا، میں صرف مسلمانوں کی معاشیات کے بارے میں بات بالکل نہیں کروں گا، قطعاً نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس اسلام کو سمجھتا اور جانتا اور مانتا ہوں جس نے ہم پر ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ترقی کی نہیں کی ہے، انسانیت کی ہمہ جہتی خدمت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگوں نے اس وقت کے رائج معاشی نظام سے تنگ آ گئے، سوشلزم اور کمیونزم کا تجربہ کیا۔ ہمارے علماء کو گہرائی کے ساتھ سوشلزم اور کمیونزم سے اور اس کی تاریخی پس منظر سے واقف ہونا چاہیے۔
جن لوگوں نے سوشلزم کا نظریہ پیش کیا، میں آسانی سے کانسپریسی تھیوری کو ماننے والا انسان نہیں ہوں۔ کانسپریسی تھیوری کو ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جذبات کی تسکین تو ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلسٹ سسٹم کا جو تجربہ دنیا نے کیا اور جس طرح مٹھی بھر چند خاندانوں کے ہاتھ میں دنیا کی دولت چلی گئی اور عام لوگوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، غریبوں کا، ہیبناٹس کا استحصال ہوا، تو اس کا ایک حل انسانی عقل نے تلاش کیا کہ بھئی ملکیت کو افراد سے نکال دو اور اسٹیٹ کو دے دو۔ یعنی کیپٹل کی ماں کا مالک، سرمایہ کا مالک، مال کی ملکیت کسی اے بی سی ڈی زید عمر بکر کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کمائے چاہے جتنا، مسٹر اے کی کمائی بلینز کی ہو، مسٹر بی کی کمائی ملینز کی ہو، لیکن سوشلسٹ سسٹم یہ کہتا ہے کہ مسٹر اے مالک نہیں ہے، مسٹر بی بھی مالک نہیں ہے، مالک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے۔ اور آپ سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، حکومت اور ریاست میں فرق کی تشریح مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست مالک، اسٹیٹ مالک، اور اسٹیٹ اس سارے کیپٹل کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور پھر وہ تقسیم کرے گی اس سرمایہ کو، اور ہو سکتا ہے کہ اس تقسیم کے نتیجے میں فیکٹری کے مالک کو بھی اتنا ہی ملے جتنا کہ فیکٹری کے کسی مزدور یا چپراسی یا واچ مین کو ملے۔ یہ ہے سوشلسٹ نظام۔ شروع میں یہ بہت اچھا لگا لوگوں کو ایسا لگا کہ اس سے تو برابری آ جائے گی، اس سے تو یہ ایکسپلائٹیشن اور استحصال کا نظام ختم ہو جائے گا، اس سے امیر اور غریب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب وہ ختم ہوگا تو کرائمز بھی کم ہوں گے، جرائم بھی کم ہوں گے، کیونکہ معاشی نابرابری جرائم کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت امید ہے لوگوں نے قائم کی۔ ہمارا ترقی پسند اردو ادب جو کہلاتا ہے وہ تو سب کا سب اسی کا ترجمان رہا ہے۔ سردار جعفری، فیض احمد فیض، اور نہ جانے ایسے کتنے لوگ، عصمت چغتائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ صرف 60-70 سال میں اس نظام کی ناکامی اور اس نظام کے نقصانات اتنے ظاہر ہوئے کہ قوموں کی قومیں جنہوں نے اس نظام کو قبول کیا تھا وہ اس نظام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ایک بہت خطرناک قسم کا نتیجہ اس کا یہ نکلا، جو عام فہم ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، کہ جب کارخانے کے مالک نے سوچا کہ مجھے ملنا اتنا ہی ہے جتنا میرے مزدور کو، تو میں اپنی فیکٹری پہ اتنی محنت کیوں کروں؟ تو وہ جو انسان کے اندر ویلتھ کریشن کا ایک مادہ ہوتا ہے، مال کمانے کا، دولت پیدا کرنے کا، جس کے نتیجے میں ہزاروں اور کو بھی اس میں سے حصہ مل جاتا ہے، وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ وہ جذبہ جب ختم ہوا تو ملک کی جو معاشیات تھی، ملک کی جو شرح آمدنی تھی، وہ تیزی کے ساتھ نیچے گری، اور جب نیچے گری تو فیکٹری کے مالکان نے مزدوروں کی چھٹائی شروع کر دی۔